علی ہر دم علی گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا احمد اقبال رضوی سے کہ وہ تمام شرکائے مغارہ سے صداران سلمی شعبہ سے آج کے اس اقتدار گزارش خدا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال علی بن الحسین السجاد علیہ الصلاۃ والسلام اتحدثنی بالقتل یا ابن الزرخاء. اے نیلگو چشم بدکار عورت کے بیٹے ابن زیاد، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے. واللہ القتل لنا عادہ وکرامتنا من اللہ شہادہ. حسین ابن علی کا بیٹا، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، لیکن حسین ابن علی کا شیر گھبرایا ہوا نہیں ہے، ڈرا ہوا نہیں ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہے، اے بدکار عورت کے بیٹے، تو علی کے بیٹے کو، حسین کے بیٹے کو موت کی دھمکی دیتا ہے. واللہ قتل ہونا تو ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے باعث کرامت ہے. اے امام سجاد کے ماننے والوں، میرے جوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ مولا سید سجاد نے پوری تاریخ میں آنے والے شیعان حیدر کرار کو ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جب جب ابن زیاد اور جب جب یزیدان وقت تمہیں دھمکی دینے کی کوشش کرے، وہاں اعلان کر دینا، نہ ہم موت سے ڈرتے ہیں نہ اسیری سے ڈرتے ہیں. لبیک یا سجاد، 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 لبیک یا سجاد. آج یوم اسیر منایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے مولا اور آقا امام سجاد کی شہادت کا دن ہے. وہ میرا مولا کہ جس نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن کر بھی یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکایا. کوفہ و شام کے بازاروں میں حسین ابن علی کی مظلومیت کو بیان کیا اور 36 سال خون کے آنسو روتا رہا. لیکن یہ آنسو بزدلی کے آنسو نہیں تھے، یہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے تھے، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے تھے. یہ حسین ابن علی کا پیغام نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے تھے. میرا سلام ہو مولا سید سجاد آپ پر. آج ہمارے مسنگ پرسنز کہ جو مولا سید سجاد کا ماتم کرنے والے تھے، ان کی مائیں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالتی تھی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالتی تھی. مائیں کھڑی بھی ہیں یہاں پر.
بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کی مظلوم بہنیں میری مائیں کہ جب صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں تو بستر خالی نظر آتا ہے. ان کو تو سید سجاد کے عزادار تھے نا. بولا عائشہ نے حضرت کرام تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے اور حسین کے عزادار ہونے کے جرم میں انہیں لاپتہ کیا گیا تو عائشیوں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، عزاداروں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، مولانا صاحب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، قومی جماعتوں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، جلوس کے لائسنس داران بانیان مجالس علم اٹھانے والوں میرے جوانوں اور سینے پر مولا سید سجاد کا ماتم کرنے والوں، یہ عزادار ہے عزادار جو 6 سال سے لاپتہ ہے. تمہاری اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے کوئی عزادار بھی کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو ہم سب کو آواز بلند کرنی ہے. یہ ہم نے علی کی بیٹی ثانیہ زہرا سے سیکھا. یہ سنت مولا سید سجاد کی ہے کہ ظلم پر خاموش نہیں رہنا، صدائے احتجاج بلند کرنی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، توجہ چاہتا ہوں، درود بھیجیں محمد وعلی محمد. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ شیعہ قوم کے عزاداروں نے کیا جرم کیا تھا کہ 7 سال سے لاپتہ ہے. ان کی ماں کا کیا قصور، ان کے بچوں کا کیا قصور؟ وہ بچے جو بعد میں پیدا ہوئے، باپ پہلے جیل میں گیا. مجھے بتاؤ اس والد کا کیا قصور؟ کامران کے اس والد کا کیا قصور تھا جو بوڑھا باپ انتظار کر کر کے اس دنیا سے چلا گیا، بیٹا واپس نہیں آیا. عزاداران سید الشہداء، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. ہم ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کو حسینیت سمجھتے ہیں. ہماری عزاداری ظلم کے خلاف آواز ہے. ہم سن 61 ہجری کے یزید کے بھی خلاف ہیں اور 2019 کے یزیدیت کے بھی خلاف ہم نے صدائے احتجاج بلند کیا ہوا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جو ہماری مائیں بچپنے سے پہناتی رہی نا، اور پاؤں میں بیڑیاں پہناتی رہی، وہ ایسے ہی نہیں تھا. وہ اسی لیے تھا کہ جب عزاداری پر وقت پڑے، جب تشیع پہ وقت پڑے، جب دین پر وقت پڑے، بیٹا سید سجاد کے ماننے والے ہو، سنت سید سجاد پر عمل کرنا ہے. پھر حقیقی طور پر اگر ہتھکڑی پہننی پڑے، پاؤں میں بیڑیاں پہننی پڑے تو گھبرانا نہیں، یہ سنت سید سجاد ہے. لبیک یا سجاد، لبیک یا سجاد، لبیک یا سجاد، لبیک یا سجاد. بس ہے عزیزان گرامی، یہ ظلم مسلسل ہو رہا ہے. میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی تاکہ جلوس انشاءاللہ اپنی پروقار طریقے سے آگے بڑھے گا. عزیزان محترم، ان کا قصور یہ ہے کہ یہ عزاداران سید الشہداء ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، اس لیے انہیں اٹھا کر غائب کر دیا گیا. ان کو اور داعش کو بالکل ایک پلڑے میں رکھا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ داعش، طالبان اور لشکر جنگی اور مذہب حق جعفری کے ماننے والے ان جوانوں کو بیلنس کیا جاتا ہے کہ اگر ان کو غائب کیا جائے گا تو ان کو بھی غائب کیا جائے گا. جیسے جن زندانوں میں ان کو ڈالا جائے گا ان زندانوں میں ان کو بھی ڈالا جائے گا. میں یوں کہوں کہ قاتل کو جس زندان میں ڈالا ہوا ہے، مقتول کے ورثاء کو بھی انہی زندانوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ عزیزان گرامی ظلم ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور مجھے بھی بتایا گیا کہ ہماری ماؤں بہنوں نے جو کیمپ لگایا تھا اس کو رینجرز نے آ کر اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو میں رینجرز کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی
یہ قوم فوج کا احترام کرتی ہے، آرمی چیف کا احترام کرتی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ تم لوگ اور ہم سب مل کر کشمیر میں جا کر کشمیری عوام کی مدد کریں. یہاں پر پاکستانی عوام کو ہراساں کرنا یہ آپ کا سیوا نہیں ہونا چاہیے. ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے. زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. آپ کو ان کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے. پورا طریقے سے جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں، جمہوری احتجاج کر رہے ہیں. کوئی وائلنس نہیں کر رہے، کوئی پتھراؤ نہیں کر رہے، کسی کو گالی نہیں دے رہے. اپنی مظلومیت کا پرچم اٹھایا ہوا ہے. کیا یہ بھی حق نہیں ہے ان کو یہ حق ہے. آپ اس جمہوری حق کو ان سے محروم نہیں کر سکتے، ان سے چھین نہیں سکتے. بس عزاداروں، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو اگر کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے رہا کر دو، ہم کہتے کورٹ میں پیش کر دو. اور ان میں جو بے گناہ ہیں، جنہیں بیلنس پالیسی کے تحت تم نے گرفتار کیا ہوا ہے، انہیں آزاد کر دو. ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. بس عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ کو بہت زحمت دی. ہمارا احتجاج جاری رہے گا. یہاں بھی ہو رہا ہے، ملتان میں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی ہوگا، اور یہ آہستہ آہستہ اپنی پیک پر پہنچنے والا ہے. میں ہماری جو مذاکراتی افراد ہیں جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، ہمارے مسنگ پرسنز کے ساتھ اور علماء کے ساتھ، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں بڑی صبر و تحمل کے ساتھ. ہماری پوری قوم ان مذاکرات کو بوجھ کر رہی ہے کہ بالآخر یہ مذاکرات کوئی نتیجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن اگر نتیجہ نہیں ملتا تو پھر حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ پاکستان کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ عزاداران سید الشہداء ماتمی ریلیاں اور احتجاج نہ کریں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بس عزیزان گرامی، میرے بھائی حضرت فخری صاحب آ گئے ہیں. میں چاہتا تھا کہ 2 جملے مسائل کی پڑھوں گے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اختتام یہ مسائل کے ساتھ کریں گے 2 جملوں کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ جو ہمارا ایک بہترین ٹیم ورک ان اسیران کے حوالے سے چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. سب مل کے میں نعرہ لگواؤں گا. میڈیا والے بھی انشاءاللہ اسے اجاگر کریں گے، ناظر بھائی اس کی طرف توجہ دلائیں گے. میں نعرہ لگواؤں گا، نعرے کا جواب اول سے لے کے آخر تک جو مولا سید سجاد کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ ایسی صدا بلند ہوگی کہ انشاءاللہ پنڈی کے مراکز میں بھی آواز جائے گی اور اسلام آباد کے عواموں میں بھی آواز جائے گی. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اسوہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، شہادتوں کا راستہ،
پر ہے فاطمہ زہرا کی رضا میں جلی بن جلی میں ولی بن ولی میں ہوں عباس علی میں جلی بن جلی میں ولی بن ولی میں ہوں عباس علی عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں میں بحر کمالات ہوں میں اوج سخا ہوں حیدر کی نمازوں کی میں حیدر کو جزا ہوں میں کرب و بلا کے لیے زہرا کی عطا ہوں حسنین کا میں ناز ہوں اور دی کا امی ہوں بچپن سے ہی میں خانہ زینب کا مکی ہوں عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں ہے کس میں بھلا دم کے میرے وار کو روکے یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے لیتے ہیں ملک آ کے میری تیغ کے بو سے رہتا نہیں سر جاتی ہے جس سر سے یہ ہو کے رکنے کا سبب تیغ شہیدین سے پوچھو جوہر میری تلوار کے صفین سے پوچھو عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں عباس میرا نام ہے حیدر کی دعا ہوں خون علی شام کے لشکر کو خبر ہے سینوں میں ستمگاروں کے رہتا میرا ڈر ہے مجھ سے لڑے باطل میں کہاں اتنا جگر ہے ہاتھوں میں میرے باقی عدل Recycle.